وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بخار کا روحانی علاج، فیور کا روحانی علاج۔ معزز ناظرین، ہر طرح کے بخار میں جہاں آپ حکیمی اور ڈاکٹری علاج کرتے ہیں، وہیں آپ روحانی علاج بھی کریے۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ اس سلسلے میں عام بخار میں ایک تعویذ گلے میں پہننے والی بنتی ہے اور ایک پینے والا عمل ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ نقش والی تعویذ جو گلے میں پہننے کی ہے، اسے گلاب و زعفران سے آپ لکھیں۔ اگر گھر میں زعفران و گلاب نہیں ہے، زعفران یا گلاب کا پانی نہیں ہے، تو آپ زعفرانی رنگ، جو زردہ رنگ پلاؤ وغیرہ میں جو دیتے ہیں، تو اس رنگ کو پانی میں حل کر کے روشنائی بنا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ مگر بہتر ہے کہ اگر زعفران و گلاب میسر ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ اس تعویذ کو لکھ کر کے سفید دھاگے میں اس کو اچھی طرح سے لپیٹ کر کے پھر دوسرے دھاگا سے باندھ کر کے مریض کے گلے میں پہنا دیں، اور وہ پینے والا پانی جو مریض پیتا ہے اس پر آپ پوری منزل پڑھ کر کے آپ دم کر دیں، اور اس پانی کو ہر 4 گھنٹے کے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں۔ آپ اس میں پانی ملاتے رہیں اور پلاتے رہیں۔ تیسرے، نیمبو کے درخت کا جو پتا آتا ہے، نیمبو کا پتا جو گاؤں دیہات قصبے میں یہ مل جاتا ہے، تو اس پتے کو اپنے ناخن سے، جو مریض جو ہے اپنے ناخن سے دبائے، اور ایک آیت ہے جو سورہ یاسین شریف کی بہت مشہور آیت ہے، میں آپ کو اپنے اسکرین شاٹ میں دوں گا، وہ آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں اور نیمبو کے پتے کو ناخن سے بیچ بیچ میں دباتے رہیں اور سونگھتے رہیں۔ شہروں میں تو آپ کو یہ پتا ملنا ذرا مشکل ہوگا، تو اس کی جگہ پر آپ نیمبو بازار سے خرید لیں۔ نیمبو، جسے کاغذی نیمبو بھی بولتے ہیں، پاتی نیمبو بھی بولتے ہیں، تو آپ نیمبو بازار سے خرید لیں۔ اسی میں آپ مریض جو ہے اپنے ناخن کو بیچ بیچ میں دباتا رہے اور اس کو سونگھتا رہے، لمبے لمبے سانس سے، گہری سانس سے اس کو سونگھتا رہے، اور یہ آیت کو سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھتا رہے۔ اگر یہ آیت یاد نہیں ہے تو یا سلامو یا سلامو یا سلامو ہی کر کے مریض پڑھتا رہے، اور اس نیمبو کو یا نیمبو کے پتے کو بیچ بیچ میں ناخن سے دباتا رہے اور سونگھتا رہے۔ اس سے مریض کو بہت سکون ملے گا، مریض بہت راحت محسوس کرے گا الحمدللہ۔ تو میں اس دعا کی آیت کا اسکرین شاٹ میں بعد میں دوں گا، پہلے گلے میں پہننے والی تعویذ کا آپ اسکرین شاٹ آپ لیں۔ ناظرین، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، آپ لیں۔ یہ ہے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى لکھیں، پھر قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم لکھیں، اور اس کے بعد آپ یہ نقش لکھیں، اور پھر جو نیچے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے لکھ کر خط کھینچ دیجئے۔ یہ نیچے والا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہبرو زبان میں اسم اعظم ہے۔ اس دور میں ہبرو زبان میں یہ اسم اعظم ہوا کرتا تھا، تو اس کی بھی بہت برکات ہے ناظرین، تو آپ اس کو بھی لکھ لیں۔
اور یہ اعراب جو میں زبر زیر پیش لگایا ہوں، لکھتے وقت آپ کو اس اعراب کو زبر زیر پیش کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہوں، تو آپ اس طریقے سے لکھیں۔ اور ناظرین آپ پھر اس کو سفید دھاگے میں اچھی طرح سے اس کو لپیٹ کر کے پھر دوسرے کسی دھاگے میں یا سوتے میں آپ لپیٹ کر کے مریض کے گلے میں آپ باندھ دیں۔ اور منزل پڑھا ہوا پانی بھی وقفے سے آپ ہر 4 گھنٹے پر یا 2 گھنٹے پر یا جب مریض پینا چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو پلاتے رہیں۔ اور نیمبو کا پتا یا نیمبو کو ناخن مار کر کے آپ اس کو وہ آیت پڑھتے رہیں، اور یا پھر یہ یا سلام دعا پڑھتے رہیں، اور گہری سانس سے اس کو آپ سونگھتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بڑی راحت ملے گی اور بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر بخار کپ کپی والا بخار ہے، بخار کپ کپی والا ہے، تو آپ اوپر والی تعویذ کے ساتھ ساتھ اس نقش کو بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں۔ آپ اس نقش کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین، یہ ہے، یہ آپ لکھیں گے، اور یا کبھی کہہ یا کبھی کا اس طریقے سے جیسا لکھا ہے آپ اسی طریقے سے لکھ کر کے اوپر والے تعویذ کے ساتھ ایڈ کر کے آپ مریض کے گلے میں پہنا دیں، اور پانی منزل والا پیتے رہیں گے یا نیمبو کو سونگھتے رہیں گے یا پتے کو سونگھتے رہیں گے۔ تو یہ تو عام بخار کے لیے تھا ناظرین، یہ عام بخار جو عام دنوں میں ہوتا ہے یہ عام بخار کے لیے تھا۔ مگر ناظرین خدا نخواستہ اگر آپ کے اس عمل سے بخار نہ جائے اور بخار بہت پرانا ہو، یا ٹائیفائڈ کا بخار ہو، یا ہمیشہ بخار رہتا ہو، ہمیشہ بدن گرم رہتا ہو، اور کسی بھی دوا سے یا اوپر کی لکھی ہوئی تعویذ سے یا کسی اور بھی دعا سے بخار نہیں جا رہا ہو اور مریض پریشان ہو، تب ناظرین اس صورت میں ایک اور دعا ہے، اس کی بھی آپ تعویذ لکھیں، اور اس دعا کو لکھ کر کے آپ اسی پہلے والے تعویذ کے دھاگے ہی میں تھوڑے سے فاصلے میں اسے بھی باندھ دیں۔ آپ اس دعا کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین، یہ دعا ہے ناظرین، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کے بعد پھر براۃ من اللہ العزیز الحکیم لکھ کر کے جیسا پوری دعا لکھی ہے آپ پورے دعا کو آپ لکھیں، لکھ کر کے ناظرین اسے آپ نیلے دھاگا سے باندھیں گے۔ ناظرین آپ اس تعویذ کو، اس دعا کو نیلے دھاگے سے لپیٹیں گے، لپیٹ کر کے پھر اسی دھاگے میں جس میں پہلے والا تعویذ آپ بندھا ہوا آلریڈی، تو آپ اسے بھی تھوڑے سے فاصلے میں 1 انچی کی دوری پر اسے بھی باندھ کر کے مریض کے گلے میں دونوں کو پہنا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن ناظرین مریض بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ اب کبھی کبھی بخار جو ہے ناظرین جناتوں، شیطانوں، بری نظر لگنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ جنات اگر یہودی ہے تو یا پھر عیسائی ہے یا مسلمان ہے، تو اس میں ہر ایک کو ان کے پیغمبر کا واسطہ دیا ہوا ہے، اور یہ بہت جامع دعا ہے اور ہمارے استاد محترم کا بڑا آزمایا ہوا دعا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اسے بھی لکھیں اور اسے بھی لکھ کر کے آپ مریض کو آپ پہنا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد صحت یابی ہوگی، اور منزل والا پانی تو پلاتے رہیں گے، اور نیمبو کا پتا ناخن سے مارتے رہیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، ناخن کو دباتے رہیں اور اس کو سونگھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ ناظرین جب بخار سے صحت یابی ہو جائے تو اب آپ تمام تعویذوں کو کھول کر کے دریا، ندی یا نہر میں آپ اس کو بہا دیں، اگر دریا، ندی یا نہر نہیں ہے تو پھر قبرستان میں آپ اس کو دفن کر دیں، کیونکہ قبرستان گاؤں شہر سب جگہ یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت پاک جگہ ہے، پاک جگہ میں قبرستان سب سے پاک جگہ ہے، اور وہاں دفنانا بھی آسان ہے، تو آپ قبرستان میں اس تعویذ کو آپ دفنا دیں، اور کچھ صدقہ بھی کر دیں، صدقہ پہلے بھی کریں، کرتے بھی رہیں اور اب بھی کر دیں۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ اور وہ جو نیمبو اور پتے والی جو دعا ہے آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ ناظرین یہ دعا ہے، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف کا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ دعا تھی ناظرین، اسی کو آپ پڑھتے رہیں۔ یہ دعا اگر یاد نہ ہو تو یا سلامو پڑھتے رہیں، مریض پڑھتا رہے، اور نیمبو کے پتے میں ناخن مارتا رہے، سونگھتا رہے۔ پتا اگر پرانا ہو گیا یا پھٹ گیا یا نیمبو بھی پرانا ہو گیا تو پھر اور نیا پتا منگوا لے اور نیا نیمبو منگوا لے۔ تو ناظرین اس طریقے سے انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا درد کا روحانی علاج۔ ناظرین اس درد کا روحانی علاج میں ہر قسم کا درد،
اور خواہ وہ سر کا درد ہو یا کان کا درد ہو یا گلے کا درد ہو یا داڑھ کا درد ہو یا سینے کا درد ہو یا درد دل ہو یا پیٹ کا درد ہو یا کمر درد ہو یا ایڑی کا درد ہو یا پھر وہ بواسیر کے مرض کا درد ہو، ناظرین انشاءاللہ الرحمن ان تمام دردوں کے اوپر میں انشاءاللہ میرا اگلا ایپیسوڈ بنے گا جو درد کا روحانی علاج کے نام سے ہوگا، انشاءاللہ الرحمن اس میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے، اور ناظرین دعا کیجیے کہ روحانی و قرآنی عمل سے امت و مخلوق فائدہ اٹھائے۔ جی ہاں، یہ بہت بابرکت ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سبھی مستفید ہوں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔